بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 جنوری 2026 تاریخ ہے، اور تخصص فی الحدیث کے حوالے سے ادارہ معرفت القرآن، جو کہ ہمارے سید ظفار حسین شاہ صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے اور دین متین کی خدمت میں کوشاں ہے، اس کے تحت ایک تربیتی سیشن اور نشست ہے کہ جس میں ہم تخصص فی الحدیث کی ضرورت اور اہمیت پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری یہ تربیتی نشست ہے، جو کہ تخصص فی الحدیث کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے۔ ماشاءاللہ سے مجھے امید ہے کہ اس وقت جو افراد یہاں اس کلاس میں موجود ہیں وہ درس نظامی سے وابستہ ہیں، اور درس نظامی میں دورۃ الحدیث شریف مکمل کرنے کے بعد ہمارے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آپشن جو ہے وہ تخصص فی الحدیث کا بھی ہے، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الفنون ہے، دیگر طرح کے تخصصات ہیں۔ ان میں سے ایک تخصص فی الحدیث ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے فی زمانہ، اور ہم اس کے حوالے سے آگے کیا عزائم اور آگے کیا اسکوپ رکھ سکتے ہیں، یہ ایک موضوع اور چیپٹر ہے ہمارے لیے۔
میں تھوڑا سا انتظار کر رہا تھا کہ باقی بھی جتنے افراد ہیں وہ آ جائیں، لیکن میرے خیال سے تقریباً یہی ہیں، مزید بھی آ جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کچھ تاریخی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آگے مزید آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ کوشش کیجئے کہ اول تا آخر اس نشست میں اپنے آپ کو حاضر رکھیے اور اس میں کوئی پوائنٹ، کوئی چیز مس نہ کریں۔ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں، محفوظ کریں۔ دوران نشست اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو اسے نوٹ کریں، اور آخر میں انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے سوالات بھی لیں اور ان سوالات کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ اور انہماک کے ساتھ اگر آپ موجود رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو پہلے کبھی آپ نے نہیں سنی، جن کا تجربہ آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوا، انشاءاللہ الکریم وہ چیزیں بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا اور نوع انسانی کو زمین میں آباد فرمایا۔ یہ اس کی شان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی فلاح و کامرانی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے منتخب کردہ بندوں کو بھیجا اور انہیں نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا۔ جن نفوس قدسیہ کو، جن شخصیات کو ہم نبی یا رسول کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور انہیں رب تبارک و تعالی نے جو سب سے عظیم معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یہ بصورت وحی نازل ہوا، اور وحی کی صورت میں اس بابرکت کتاب کو رب تبارک و تعالی نے نوع انسانی کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ تو ایک تو ہے وحی، ٹھیک ہے؟ وحی کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کلام اس کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف آتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحی جو ہے
تو وحی کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو وہ اپنے کسی نبی یا رسول سے فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وحی ہے، اگر وحی کو دیکھا جائے تو یہ وحی دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ وحی دو طرح کے ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، ٹھیک ہے۔ وحی مطلوع جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ تلاوت سے مراد کہ نماز میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تلاوت نہیں کی جاتی مطلب نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی احکام شرع کے حساب سے، لیکن وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو رسول ہیں یہ اپنی طرف سے نطق یعنی گفتگو نہیں فرماتے، ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سورہ نجم میں یہ آیہ مبارکہ آپ کو ملے گی۔ واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ وحی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ براہ راست رب تبارک و تعالی کا کلام ہے تو وہ وحی مطلوع کہلائے گا، اور اس کی تلاوت نماز میں کی جائے گی، وہ قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن کریم ہے کہ جو براہ راست رب تبارک و تعالی کا کلام ہوگا، اور اس کی تلاوت جو ہے وہ نماز میں کی جائے گی۔ اب اس کی ایک تقسیم کاری ہے، اس کی صورتیں ہیں، صورتوں میں آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور آیہ مبارکہ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور کیسے نازل ہوئے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ آیتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے اور آیتوں کو پیش کرتے رہے۔ اس کی ایک پوری سائنس ہے، ایک پوری تھیوری ہے، اور ایک پوری تقسیم کاری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو وحی غیر مطلوع ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلام فرمایا، ٹھیک ہے، فقہا اس کو کہتے ہیں سنت، اور محدثین اسی کو کہتے ہیں حدیث، ٹھیک ہے۔
عند الفقہا یہ سنت کہلاتا ہے، اور عند المحدثین اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں تو وہاں تقسیم ہوتی ہے کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو سنت ہے وہ حدیث کو ہی کہا جاتا ہے، اور چونکہ ہم احناف ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر حدیث کی جگہ زیادہ سنت کا لفظ استعمال کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اصطلاحات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اچھا سنت تو ہم اپنے ہاں جو ہے وہ طریقے کو کہتے ہیں، یعنی یہ کام سنت ہے، مثال کے طور پر مسواک کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو مسواک سنت ہے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فعل ہے، بلکہ سنت میں اقوال بھی داخل ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت کا مطلب صرف افعال ہیں اور حدیث کا مطلب اقوال ہیں، بلکہ یہ ایک تقسیم ہے جو مختلف اعتبارات سے آپ کو دیکھنے میں آئے گی۔ لیکن سنت جو ہے فقہا اس کا اطلاق افعال رسول پر بھی کرتے ہیں اور اقوال رسول پر بھی کرتے ہیں، اور محدثین حدیث کا اطلاق اقوال رسول پر بھی کرتے ہیں، افعال رسول پر بھی کرتے ہیں۔ لیکن سنت کے اندر پھر جامعیت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وحی غیر مطلوب، یہ اس کو ہم سنت کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں۔ اگر ہم سنت کی طرف جائیں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے، بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو سنت کا جو ہمیں مفہوم اور مطلب ملتا ہے وہ تو ہے طریقہ، ٹھیک ہے؟ لغوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث بات کرنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو بھی کہتے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ بمقابلہ، یہ بہت اہم ہے، بمقابلہ قدیم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیز جو قدیم کے مقابلے میں ہو، یعنی ضد، قدیم کی ضد حدیث۔ حدیث کو محدثین نے حدیث کہا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، یعنی وحی مطلوع جو ہے قرآن کریم، یہ قدیم ہے، آپ سب کو پتہ ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث بات کرنے کو بھی کہتے ہیں اور بمقابلہ قدیم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا افعال دونوں کو حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری اس میں ایک اور بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کے بھی اقوال اور افعال کو حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر ان کے اقوال کو، ٹھیک ہے؟ افعال کو بھی بعض محدثین نے حدیث میں شامل کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس طرف ہم غور کرتے ہیں، یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک اسکیچ کے طور پر یہ بات بتائی، وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ اہم ترین جو چیز ہے وہ ہمارے نزدیک بہت اہم، جو اب ایک ٹاپک آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے کسی کا قول۔ جب کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالخصوص ایسی شخصیت جو دنیا میں معروف اور مشہور ہو یا اہم شخصیت ہو، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے؟ جب کسی کا قول ہمارے سامنے آتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، تو ہمیشہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟
یا جھوٹ ہے۔ سمپل سی ایک بات ہے ہمارے سامنے، جو بھی گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ بات سچ ہوگی تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو مانیں گے بھی، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ طبیعت انسانی ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو ہمیں ناپسندیدگی ہوگی، ہمیں وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، ہم اس پر عمل بھی نہیں کریں گے، اور ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اگر پہنچانا ہوا بھی تو یہ کہہ کے پہنچائیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس بات کا تعین کون کرے گا کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھیے گا۔ سوال یہ ہے، اب دیکھیے میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھ کر بھی بتا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ قول کون کرے گا کہ وہ قول یا بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کون یہ فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، کہنے والا خود کہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، ٹھیک ہے؟ ایک تو صورتحال یہ ہے، کہنے والا خود کہے گا کہ بھائی میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ دوسری اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کہنے والا بظاہر موجود نہیں، یا پھر اس تک رسائی نہیں۔ تو اگر کہنے والا خود کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں نے یہ بات کہی ہے یا میں نے یہ بات نہیں کہی، تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ بظاہر موجود نہیں ہوتا، یا پھر اس تک ہمیں رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے؟ بصورت دوئم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات اس کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ ایسا کوئی ہوگا نا جس نے وہ بات کہنے والے سے سنی ہوگی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بات فلاں شخص کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو اب ہم یہاں پر آ کر فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس کے ذریعے بات پہنچی ہے، بھئی کسی کے بھی ذریعے بات پہنچی ہے تو کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نہیں، فیصلہ یہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے وہ کیسا ہے؟ یہ ہوگا اصل میں سوال، مین سوال جو پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہے وہ کیسا ہے۔ تو غور کیجئے، شروع سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کا بھی قول ہے یا کسی کی بات ہے، نمبر ایک، یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہی دو پاسبلٹیز ہیں۔ اگر وہ بات جو ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ کہنے والا خود کہے بھائی میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والا بظاہر موجود ہی نہیں ہے، یا پھر اس تک ہمیں رسائی نہیں ہے، تو پھر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ تو جن لوگوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، وہ سوال ان کے بارے میں قائم ہوگا کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اب جیسا وہ شخص ہوگا ہم اندازہ لگائیں گے، ہم اندازہ لگائیں گے کہ
یہ شخص اس طرح کا ہے تو اس کی بات میں اتنی سچائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ ہم اندازہ لگائیں گے اسی کے اعتبار سے ہم اس بات کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سوچئے گا، حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے، جو ہم تک پہنچی ہے، اور سپوز کوئی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ہم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ بات مطابق للواقع ہے یا جو ہے وہ خلاف واقع ہے؟ اگر وہ بات، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مطابق للواقع ہے یا خلاف واقع ہے؟ تو جب یہ کہا جائے گا کہ یعنی کوئی شخص منسوب کرے گا نا، بھئی یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرمائیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس وقت تک ممکن تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ متصف تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، یہ تو ہمارے زمانے میں مفقود ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کہنے والا بظاہر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس تک رسائی نہ ہو، یعنی کشف وغیرہ کے ذریعے اس تک رسائی نہ ہو، تو اگر کوئی صاحب کشف ہے، وہ کشف کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ اور اگر کشف کے ذریعے بھی رسائی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات ہم تک کیسے پہنچی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات ہم تک کیسے پہنچی، اب آپ اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور سپوز ہم یہ کہیں کہ بھئی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند آپ لے کر چلیں، امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اس طرح کرتے 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 یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے، اوکے، وہ کیسا ہے، اس کے بعد ہم اندازہ لگائیں گے، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، دوبارہ اس پر توجہ کیجئے گا، کہ ہم اندازہ لگائیں گے اور اسی کے اعتبار سے ہم اس بات کے سچے یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ کیوں اندازے کا لفظ میں نے کیوں یہاں پر استعمال کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اندازے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ہم 100% کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے، خاص طور پر وہ افراد جو ہم سے اوپر گزر چکے ہیں، یعنی وہ افراد جو ہمارے دادا اور پردادا کے زمانے کے تھے، جن سے ہم نے ملاقات نہیں کی، تو ان کے بارے میں تو ہم حتمی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اندازہ لگائیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے۔ اب اندازے پر ہی اگر میں بات کروں تو اندازہ کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے، اندازہ کیسے لگے گا؟ زندگی، ٹھیک ہے، اس کی زندگی دیکھیں گے ہم، زندگی کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کی پیدائش، مقام پیدائش، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی میں لکھ دیتا ہوں
ٹھیک ہے، زندگی کا پتہ کیسے چلے گا جی؟ پیدائش، ولادت، مقام پیدائش، ٹھیک ہے، تعلیم و تعلم، کہاں سے سیکھا، کس کے ساتھ پڑھا، ملاقات کس کس کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی شخصیت، اس کی طبیعت، کوئی ضعف، کمزوری، بیماری وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وفات، سوری ایک اور چیز، اس کے اسفار، یعنی اس نے کہاں کہاں سفر کیا، اس کے بعد ہم اس کی وفات اور مقام وفات کو دیکھیں گے، تبھی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کیسا تھا، ٹھیک ہے، انہی چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو اب اگر غور کیا جائے اور ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، پیدائش ہے، مقام ہے، مقام پیدائش ہے، تعلیم ہے، ملاقات ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے اندر ضعف، کمزوریاں کتنی ہیں، اسفار، اس کا سفر کتنا ہے، وفات کیا ہے، مقام وفات کیا ہے۔ چلیں اس میں ایک اور چیز کو بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس کا زہد و تقوی کیا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر زہد و تقوی کتنا ہے، یہ ساری چیزیں میں تلاش کروں گا تبھی مجھے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، میں اگر آج کوئی خبر سنتا ہوں، اور سپوز میں خبر سنتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر ایران نے جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک خبر سنی، اب میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان چیزوں سے کوئی جو ہے وہ تعلق ہے ہی نہیں، تو میں تو اس کو امپورٹنس نہیں دوں گا، میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا، بھائی حملہ کرنا ہے کرے، 10 بار کرے، مجھے کیا، نہ میں یہ سوچوں گا کہ یہ بات کس نے کہی ہے، یہ بات سچی ہے، جھوٹی ہے، اچھا جس کے بارے میں جس نے مجھے بتایا، اب میں اس کے بارے میں جا کے یہ تلاش کروں کہ یہ کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، یا اس کی تعلیم کیا ہے، اس نے کس کس کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا زہد و تقوی، پرہیزگاری کیا ہے، میں ان چیزوں سے مجھے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اس خبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی، اب دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وحی مطلوع یعنی قرآن پاک، اور غیر مطلوع یعنی سنت یا حدیث، دیکھیں جب وحی مطلوع کی بات آتی ہے تو ایک سمپل سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کر دیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم کی سند میں جو ہے وہ ہمیں تواتر چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ کامل مکمل تصور نہیں کی جاتی، اس کے اندر یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے التزام ہے۔ لیکن جب حدیث مبارکہ کی بات آتی ہے تو اس میں لامحالہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے متعلق ہے، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں رسول نے جو عطا فرمایا اسے لے لو، جس سے تمہیں منع کیا اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ بہترین جو طریقہ ہے، بہترین جو لائف اسٹائل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا۔ تو اس کے لیے تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں یہ از حد جاننا ضروری ہوگا کہ یہ قول جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ کیا یہ قول درست ہے یا نہیں، کیونکہ یہی قول تشریح بیان کرے گی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی، کیونکہ جس پر قرآن نازل ہوا وہی تو آپ کو بتائے گا کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ جس نے قرآن کو نازل کیا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اسے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال عام نہیں ہیں بلکہ بہت اہم ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں، نوٹ کریں، تو آپ اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے والد صاحب آپ کو اپنے والد یعنی آپ کے دادا کے واقعات اور ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ ان باتوں کو سنتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی کہے کہ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی ہے اور ان کی یہ باتیں سنی ہیں، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جس نے قائد اعظم کی باتیں سنی ہیں۔ کوئی کہے کہ جی میں نے مرزا اسد اللہ خان غالب سے ملاقات کی ہے اور یہ اشعار میں نے براہ راست سنے ہیں، تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ بتائیے یہ اس شعر کے متعلق غالب نے اس وقت کیا کہا تھا۔ تو جب دنیا میں ایسی معروف اور مشہور شخصیات سے ملاقات کرنے والے اور ان کی باتوں کو بیان کرنے والے لوگوں کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے، تو وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہیں، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے اقوال اور ان کے افعال کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بات کا التزام کیا کہ قرآن کریم کے نزول اور اس کی آیات طیبات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی بھی حفاظت کی۔ اب واقعات تو آپ کو بہت سارے ملیں گے، بہت سارے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنے دور دراز کا سفر کیا۔ ایک حدیث جو کسی اور صحابی نے سنی ہے، دوسرا صحابی اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور ان کو صرف یہ کہتا ہے کہ میں حضور کی وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد تابعین، تبا تابعین وہ حدیثیں جو ہیں وہ سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کو یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور تابعین کے دور تک تو چونکہ یہ انتہائی قریبی دور تھا، خیر القرون تھا، یہ چیزیں بہت آسان اور سمپل تھیں۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا اور خیر القرون ختم ہوا، اس کے بعد لوگوں نے دین کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہونے لگا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ ہماری باتیں لوگ مانیں، کیونکہ ایسا وقت آنے لگا کہ ہر ایک کی بات
قابل قبول نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص کہتا تھا بھائی ایسے کرو، تو اسے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیا حضور کا ایسا کوئی فرمان ہے؟ تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اپنی باتیں منوانے کے لیے بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی طرف تو منسوب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن تو تواتر سے چلتا آ رہا تھا، اس میں تو کوئی رد و بدل کر نہیں سکتے تھے، تو حدیث کی طرف منسوب کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یوں فرمایا، حضور نے یوں فرمایا۔ حالانکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے، کیا فرما دیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نے فرما دیا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم؟ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، پہلے تو کچھ اچھی چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی، اس کے بعد وہ لوگ جو رافضی تھے، ٹھیک ہے، روافظ، انہوں نے ایسی روایتیں گڑھنا شروع کر دی جس میں اہل بیت کا بڑا زبردست ذکر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے کہ جی حضرت امام علی مقام کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کیٹیگری وہ آئی کہ جو خارجی ذہن کے تھے، اہل بیت کے خلاف انہوں نے اس طرح کی باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حدیث کے اندر تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دی، الفاظ کے بیچ میں دیگر الفاظ لانے لگے، یوں کر کے ایک ایسے جو ہے وہ سچویشن کو کریٹ کیا گیا، ایسی کنڈیشن بنائی گئی کہ علماء کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی توجہ اس بات کی طرف گئی کہ یار کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے، اگر ہم نے ان کو ایسے ہی رہنے دیا تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث صحیحہ اور جھوٹی روایت کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکے گا۔ اس لیے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے لیے جس علم کو جو ہے وہ مدون کیا گیا وہ علم حدیث ہے، مکمل طور پر علم حدیث ایک علم باقاعدہ سے وجود میں آیا جو علم حدیث ہے، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، محفوظ کیا جائے۔ در حقیقت تو یہ صحابہ کے دور سے ہی چل رہا ہے، لیکن خاص طور پر بعد میں، یعنی تابعین تبا تابعین کے بعد خاص طور پر جو ہے وہ اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں کیا کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو پڑھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ جن لوگوں کے ذریعے وہ اقوال و افعال ہم تک پہنچے
ان واسطوں کو محفوظ کیا جائے، تو اس لیے اسی میں ضمناً علم الاسناد کا وجود آیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، کیا قول ہے آپ سب سے نے سنا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، فلو لم الاسناد لقال من شاء ما شاء، فرمائیں کہ اسناد تو دین میں سے ہیں، یعنی سند یہ دین میں سے ہے، اگر اسناد نہیں ہوتے تو جس کے جی میں جو آتا وہی کہہ دیتا، تو سند کا وجود آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم علم مارز وجود میں آیا جس کا نام ہے اسماء رجال، بہت اہم علم، اور یہ اس زمانے میں تو کم تھا، پھر اس کے بعد بڑھتے 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 یہ بہت زیادہ یہ علم پھیل گیا، اسماء رجال کا علم، اور اس علم کی اس علم میں کیا ہوا، راویوں کے حالات، میں اس پر پوری بحث کروں گا، ایک منٹ ذرا اس کو یہیں پہ رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اسماء الرجال کا علم آیا تو علم جرح و تعدیل یہ آیا، جرح و تعدیل کرنے لگے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی علم حدیث میں کئی علوم کار فرما ہونے لگے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی چلی گئی، لیکن مین پرپز کیا تھا، اگر کوئی آپ سے پوچھے علم حدیث ہے کیا، ایک جملے میں مجھے بتاؤ کہ علم حدیث ہے کیا، تو آپ کہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال کی حفاظت کا نام علم حدیث ہے، اور آسان کر دوں اسی کو، اور مزید یہ حفاظت کی جگہ نا، حفاظت کو میں یوں کر دوں اگر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی خدمت کا نام علم حدیث ہے، اور سمپل پوچھو تو میں اگر آپ کو کہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا نام حدیث ہے، تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ جسے حضور سے محبت ہے وہ حضور کے اقوال کو بھی محفوظ کرے گا، آپ کے افعال کو بھی محفوظ کرے گا، ان کی خدمت میں دن رات لگا رہے گا، جیسے آپ کو کسی سے، میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں، اس کی یادوں کو محفوظ کرتے ہیں، لوگ تصویریں بناتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، کیوں؟ میموریز بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگ میسیجز، واٹس ایپ پہ میسیجز ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتے، فیس بک پہ پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتے، میموریز کے لیے، محبت ہوتی ہے کسی سے، اس کی یادوں کو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے جو محدثین نے اس انداز میں اپنایا، ایک منٹ ذرا رکیے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ جس کو محدثین نے اس انداز میں بیان کیا، کیوں؟ کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا انداز دیکھیے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آپ کو ہر مدرسے سے نظر آتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ محدثین نے یہ کام کیا،
اور اس میں سب سے اہم ترین کام، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ علم اسناد، اور اس کے بعد اسماء الرجال، راویوں کے حالات۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے دین کو کسی چیز نے محفوظ کر دیا ہے تو وہ دو علم ہیں۔ یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین کو کسی چیز نے محفوظ کر کے رکھ دیا تو وہ دو علم ہیں۔ نمبر ایک، اصول فقہ، اور نمبر دو، اسماء رجال۔ یہ دو ایسے علم ہیں جنہوں نے دین متین کی خدمت میں ایسا کردار سر انجام دیا ہے جو آج تک جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ اصول فقہ نے کیا کیا؟ سمجھیے گا بات کو۔ اصول فقہ نے منقول اور معقول کو جمع کر دیا۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اصول فقہ کس کو کہتے ہیں تو اس کو بتائیے گا کہ منقول اور معقول کو جمع کر دینا اصول فقہ کہلاتا ہے۔ وہ چیز جو نقلاً ہمارے پاس آئی، چاہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا سنت کی شکل میں ہو، عقل نے اس کو قبول کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اصول فقہ بتائے گا۔ عقلی ترازو پر اس کو تولنا کیسے ہے یہ آپ کو اصول فقہ بتائے گا۔ اور اسماء الرجال، اسماء الرجال وہ کمال علم ہے کہ جس میں لاکھوں کہہ سکتے ہیں، لاکھوں افراد کی زندگی کے حالات کو جمع کر دیا۔ کیسے؟ اس کی پیدائش، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، پیدائش، مقام پیدائش، ٹھیک ہے، تعلیم، اس کی تربیت، کس کس سے ملاقات کی، کس سے علم حاصل کیا، کس سے کون کون سی حدیث لی، کہاں کہاں سفر کیا، زندگی کے اس حصے میں صحت، اور خاص طور پر صحت سے مراد حافظہ لے لیتے ہیں، حافظہ کیسا رہا، زہد و تقوی اور معاملات کیسے رہے، اور پھر وصال کب اور کہاں ہوا۔ یہ تو چند باتیں آپ کو میں نے بیان کی۔ آپ سوچئے کہ آپ کسی کی پیدائش، مقام پیدائش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، کس کس سے ملاقات کی، کہاں سے علم حاصل کیا، کس سے کون سی حدیث لی، کہاں کہاں سفر کیا، زندگی کے کس حصے میں اس کا حافظہ کیسا رہا، زہد و تقوی اور معاملات کیسے رہے، وصال کب ہوا اور کہاں ہوا۔ آپ درس نظامی پڑھتے ہیں، 15 سے 20، 25، 30 مصنفین کے حالات آج تک آپ کو یاد نہیں ہو سکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت تو ابھی قریب زمانے کے گزرے ہیں، مشہور شخصیت ہیں، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، یہ تو بہت سارے لوگ بتائیں گے آپ کو، لیکن آپ یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے کس سن میں کس سے ملاقات کی، کہاں کہاں کا سفر کیا، کس کس سے حدیثیں سیکھی، کس کس سے کون کون سا علم سیکھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کیسا تھا، کس عمر میں آپ کا حافظہ کیسا رہا، ٹھیک ہے، آپ کے زہد و تقوی کے معاملات کیسے رہے، وصال کب ہوا، کہاں ہوا۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو مشہور و معروف ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ازبر یاد نہیں ہوں گی۔
سوچئے کہ لاکھوں افراد، وہ افراد جن کا حدیث کی سندوں میں ذکر آیا ہے، ہمارے محدثین نے صرف حضور کی حدیثوں کی خدمت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ان لاکھوں افراد کی حالات زندگی کو محفوظ کر لیا۔ آپ امام جوزی کو پڑھیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ امام سیوطی کو پڑھیں، آپ اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی کو پڑھیں، آپ جو ہیں وہ امام بدر الدین عینی کو پڑھیں، آپ محدثین کو پڑھیں کہ جب وہ سند پر بحث کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے سند پر بحث کرنا، سند کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ افراد باقاعدہ سے التقریب التہذیب اور اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں اسماء الرجال پر، آپ وہ کتابیں اٹھائیں، ڈکشنری کی طرح لاکھوں لاکھ افراد کے حالات زندگی آپ کے سامنے آتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات زندگی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو جس چیز نے اسلام کو اور اس کے احکامات کو اتنا محفوظ کر دیا، ان میں سے ایک ہے اصول فقہ، کہ منقول و معقول کو جمع کر دیا، اور دوسرا ہے علم اسماء الرجال، جس نے لاکھوں افراد کی زندگی کے حالات کو جمع کر دیا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج حدیث کی سند میں آپ سوچئے، آپ حدیث کی سند پڑھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی نام آ جاتا ہے، مثال کے طور پر امام حمیدی کا نام آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں حمیدی کون؟ اب حمیدی کے حالات محفوظ ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ کا نام آتا ہے تو ان کے نام محفوظ ہیں، اور یہ ان میں سے کئی محدثین، کئی جو راوی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس لیے محفوظ کر کے رکھا، اس لیے زہد و تقوی میں رہے اور برائیوں سے بچتے رہے کہ سند حدیث میں ہمارا نام آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نہ کسی وجہ سے میری وجہ سے سند حدیث میں کوئی خرابی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پانی کے جہاز میں جو ہے، کشتی میں یا پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ہوا یوں کہ وہاں پر ایک چور بھی تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ درہم و دینار تھے، تو اس چور نے وہ دیکھ لیے تھے۔ اب وہ جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام بخاری سے وہ پیسے، وہ جو اشرفیاں تھیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے لے۔ تو سفر کے دوران اس نے اچانک شور مچایا، لوگوں کو متوجہ کیا، پریشان کر دیا، لوگ متوجہ ہوئے، اس کے پاس آئے، کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ہے وہ پیسے چرا لیے گئے ہیں، کسی نے جو ہے وہ میرے پیسے چرا لیے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی کہاں پہ ہوں گے؟ یہیں پہ جتنے افراد موجود ہیں انہی میں سے کسی ایک کے پاس ہوں گے۔ تو چور نے کہا کہ جی یہ جو حضرت ہیں، جو بڑے نیک پارسا ہیں، ان کے پاس ہیں میرے پیسے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حالانکہ وہ امام بخاری کی اپنی رقم تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پیسے اٹھا کر، وہ جو اشرفیاں تھیں وہ اٹھا کر پانی میں پھینک دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب تلاشی لی گئی تو آپ سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ بعد میں وہ چور آیا اور اس نے امام بخاری سے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں تو ہوں ایک چور اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور وہ پیسے بھی آپ ہی کے تھے، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ پورے جہاز میں تلاشی لی گئی، وہ پیسے نہیں ملے، حتیٰ کہ آپ سے بھی تلاشی لی گئی پھر بھی وہ پیسے نہیں ملے، وہ پیسے گئے تو گئے کہاں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ پیسے میں نے پانی میں پھینک دیے تھے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا حضرت کیوں آپ نے وہ اٹھا کر پانی میں کیوں پھینکے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں علم حدیث کی خدمت کرنے والا انسان ہوں،
حدیث کی کئی سندوں میں میرا نام آتا ہے، اور قیامت تک میرا نام جو ہے وہ اس سند میں رہے گا۔ میرے کئی شاگرد ہیں جو سندوں کو پڑھتے ہوئے میرا نام لیتے ہیں۔ اگر میں آج ان اشرفیوں کی وجہ سے چور ثابت ہو جاتا، تو کل کو جب کوئی شخص سند پڑھتا اور کہتا کہ محمد بن اسماعیل بخاری، تو محمد بن اسماعیل بخاری کی جب سیرت کو پڑھا جاتا تو بات آتی کہ محمد بن اسماعیل بخاری وہ ہے جس پر چوری کی تہمت لگی تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سند میں یہ ذکر آ جائے کہ چوری کی تہمت لگی تھی اور اس وجہ سے وہ حدیث کی صحت کمزور ہو جائے، میں اس تہمت سے بچنے کے لیے اپنی اس رقم کو قربان کر چکا ہوں۔ سوچئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور آپ کا جذبہ کیا تھا۔ تو وہ افراد جن کی زندگیوں کے حالات کو محفوظ کیا گیا، وہ اسی لیے کہ جب کبھی سند حدیث میں کسی کا نام آئے گا، ذکر آئے گا، تو کہا جائے گا کہ یہ متہم بالکذب ہے۔ ایک ہوتا ہے کذاب، جھوٹا، ایک ہوتا ہے متہم بالکذب۔ متہم بالکذب اس کو کہتے ہیں جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، جھوٹ اس کا ثابت نہ ہو لیکن اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی۔ تو سند حدیث میں جب کوئی شخص متہم بالکذب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سند حدیث میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ صحت میں نیچے آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر لوگوں کے حالات کو جمع کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح جو ہے وہ وقت گزرتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی خدمت جو ہے وہ لوگ کرتے گئے، اور آج تک کرتے جا رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے علم حدیث کو مدون کیا گیا، اور پھر فقہاء اور محدثین کا آپس میں ایک سلسلہ ہوا کہ علم حدیث کے ذریعے سے احکامات کا استنباط کیا گیا۔ اصول فقہ میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے سنت کا، ٹھیک ہے۔ عقائد میں احادیث مبارکہ، حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر علم کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ فصاحت و بلاغت لیتے ہیں تب بھی حدیث کو سند بنایا جاتا ہے، یعنی حدیث پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ منطق و فلسفہ لیتے ہیں حدیث پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تفسیر لیتے ہیں حدیث پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ احکام شرعہ دیکھتے ہیں تو حدیث پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ اعتقادات کو لیتے ہیں حدیث پر اعتماد ہوتا ہے۔ الغرض جتنے بھی علوم ہیں، علوم شرع ہیں یا دیگر علوم ہیں، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ معتمد شمار ہوتی ہیں۔ تصوف میں جائیں حضور کی حدیث ہے، کہیں پر بھی جائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال کسی ایک شعبہ زندگی سے تعلق نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شوہر کے بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کے بھی رہے، آپ بحیثیت دوست کے بھی رہے، آپ بحیثیت ایک کمانڈر سے مراد یعنی سپہ سالار کے طور پر رہے، آپ نے ایک ریاست کا تصور پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تو ایز ایک حاکم کے، حکمران کے بھی رہے۔ آپ کا مقام نبوت، آپ کا مقام رسالت، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے۔ تو جب آپ کے افعال اور اقوال کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حدیث کا تعلق ہر علم کے ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی علم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ علم حدیث کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ علم توقیت کو ہم لیں اور نمازوں کے اوقات کے حوالے سے دیکھیں
تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں نظر آتے ہیں۔ آپ کسی بھی علم کو لے لیں، وہاں پر ہمیں نظر آئے گا۔ اسی لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء نے علم حدیث کی خدمت کی، کرتے رہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس میں ایک اہمیت اور ضرورت یہ پیش آئی کہ ہم خاص طور پر حدیث مبارکہ کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لاجک کو دیکھیں کہ یہ احادیث مبارکہ کیوں اور کس حیثیت سے اہمیت کی حامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرصہ دراز سے جو ہے وہ تخصص فی الفقہ تو کرایا جاتا تھا کہ فقہ میں تخصص کیا جائے، لیکن تخصص فی الحدیث کی اہمیت کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے تخصص فی الحدیث کی بنیاد رکھی گئی، اور تخصص فی الحدیث میں علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ اور رجال حدیث پر بحث کرنے کا طریقہ، احادیث مبارکہ کی تخریج کرنے کا طریقہ، اس میں کئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، تخریج اور دیگر چیزیں، یہ سارے کا سارا ہمیں اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ ہم بھی اس مقام پر جو ہے آ کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال سے ایک اچھی خاصی ہماری نشست میں جو گفتگو ہے، اس کی اہمیت اور افادیت وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اور ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک جگہ پر میں نے چند اشعار جو ہے وہ سنے تھے۔ کہ حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا، یہ ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے کہ حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا، روایت در روایت بارگاہ ناز تک جاتا، میری صحت کو اجماع صحابہ معتبر کرتا، اور میں لفظ قول بن کر متن وحدت سے جڑا رہتا۔ شاعر یہاں پر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ایک سند ہوتی ہے نا، اور سند کے جو لفظ ہوتے ہیں، ان لفظوں سے تعبیر کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکلت التمر و لفظت النوات،
لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگرچہ وہ معنی نہیں ہے، لیکن شاعر اپنی وقعت اور حیثیت کو بارگاہ رسالت میں یہ بیان کرتا ہے کہ حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا، سند نہ ہوتا، سلسلہ ہوتا، اور روایت در روایت بارگاہ ناز تک جاتا، میری صحت کو اجماع صحابہ معتبر کرتا۔ صحابہ جس چیز پر اجماع کرتے ہیں وہ معتبر ہو جاتا ہے، تو میری صحت کو اجماع صحابہ معتبر کرتا، میں لفظ قال بن کر متن وحدت سے جڑا رہتا، میرے ہر حرف سے دریائے نور معرفت بہتا، میں بنتا جزئیات دین کی تقسیم کا مقسم، فدا کا یا رسول اللہ متاع ہستی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے، یہ پوری کی پوری جو نشست ہے نا، اس کا ما حاصل یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدمت جو صدیوں سے محدثین فقہا کرتے آ رہے ہیں، اس خدمت میں ایک ادنا سی ایک خدمت جو ہے وہ ہماری بھی ہو جائے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، یہ بھی وہ تھا کہ جس نے حدیث کی خدمت کی ہے، تو قوی امکان ہے بلکہ یقین ہے کہ کل بروز قیامت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنی اس ادنا سی کوشش کو اور اپنی اس جو ہم نے وقت گزارا ہے، اس کو ہم بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے یہ عرض کر سکیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے محبت کے لیے، آپ کی محبت کی خاطر آپ کی حدیثوں کی خدمت کی، ان کو پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، ان پر عمل کی کوشش کی، لوگوں کو عمل کی دعوت دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے عشاق اور اپنے ایسے امتیوں کو اس مقام پر نہیں بھولیں گے اور اپنے دامان کریمی میں چھپا لیں گے اور اپنے ساتھ داخل جنت فرمائیں گے۔ تو یہ آج کی نشست تھی، امید ہے کہ آپ کو کئی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ارشاد فرمائیں، تحریری طور پر سوال کر لیں۔ تحریری طور پر ہی یہیں پہ ہی سوال کر لیں، آسانی رہے گی۔ قدیم کے لحاظ سے کہتے ہیں اس کو، دیکھیں قدیم، اللہ کا کلام قدیم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی صفت ہے، قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس لیے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اس نے صحابہ کے قول اور افعال کو حدیث کہا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، تقریباً سب نے ہی کہا ہے۔ کیا اس میں کوئی آپ کو کلام ہے؟ محمد احمد صاحب؟ اچھا جی، ہدایت کیسے مل سکتی ہے، دل کی تاریکی کیسے دور کریں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ میں یہ سوال کا مقصد سمجھ نہیں پایا، آپ کو اس پر کوئی کلام ہے، کوئی اشکال ہے تو مجھے بتا دیں۔
هل تستطيع ان ترسل؟ اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اللہ نے چاہا تو، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اثر حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ ذہن سے نکل گیا، اثر بھی حدیث کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہدایت مستقل نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت پر ہی ہوتے ہیں جو مسلمان ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، تو نیکیوں کی طرف آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ مستقل مزاجی کی جائے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جب تک مستقل مزاج نہیں رہے گا تب تک کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ مستقل مزاج رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم سارے معاملات آسان ہوں گے۔ اور سب سے اہم چیز الصحبت مؤثرۃ، صحبت اثر رکھنے والی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اور گناہ گاروں کی صحبت میں رہیں گے تو گناہوں میں پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی ہماری تقریباً 1.25 گھنٹے کی یہ نشست ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے کوئی گناہ والی بات نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ ہم نے نیکیوں میں یہ وقت گزارا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے 24 گھنٹوں کو اسی طرح تقسیم کریں کہ گناہوں سے محفوظ رہیں، گناہ کرنے والے لوگوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اچھا جی، ہمارے اساتذہ کا تعارف، یہ آپ کے اساتذہ کا تعارف آپ کو ہی پتہ ہوگا، مجھے کیا پتہ۔ اصل کورس کا مجھے نہیں پتہ کہ یہ کب شروع ہوگا، یہ تو آپ کو شاہ صاحب بتائیں گے۔ اچھا، کسی کی زندگی معلوم کرنے کا طریقہ میں آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا، اسفار۔ اسفار سفر کی جمع ہے، اسفار سفر کی جمع ہے۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص نے کہاں کہاں کیا کیا سفر کیا ہے۔ کورس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ تخصص فی الحدیث میرے خیال سے 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، سوری 2 سال کا ہے۔ اچھا، ہم کون سے طریقے اپنائیں کہ اس کورس سے زیادہ استفادہ کر سکیں؟ دیکھیں، ابھی تو میں نے اس میں کچھ چیزیں اور بتانی تھی، وقت میں بھی جو ہے وہ قلت ہے۔ دیکھیں، آپ کو جو جو کتابیں پڑھنے کو دی جائیں گی، آپ ان کتابوں کو پڑھیں جو درسی کتب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سلیبس کی کتابیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر کتابیں جو اسی فن سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کلاس کے وقت کا مجھے نہیں معلوم، آپ شاہ صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ اچھا جی، متہم بالکذب قابل استدلال ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، جرح و تعدیل ایک پورا فن ہے۔ جرح کہاں مقدم ہے، کہاں پہ تعدیل مقدم ہے، ایک جرح مبہم ہوتا ہے، ایک جرح مفصل ہوتا ہے، اسی طرح تعدیل مبہم و تعدیل مفصل ہوتے ہیں، ان سب پر کلام ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تب جا کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ استاد محترم جزاک اللہ خیر کثیرا و ایاکم۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اور کوئی سوال؟
जुड़े रहें चैनल سے۔ یہ سارا تخصص فی الحدیث کا ہی تعارف تھا۔ پیپر کا کیا طریقہ ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ جی اور کوئی سوال؟ اچھا، یہ جو بھی ابھی جوائن ہوئے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے، بعد میں آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی لنک کے ذریعے سے، اسی کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی مزید جو بھی کورسز وغیرہ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ میں نہیں دیکھتا، وہ جو ادارے کے ایڈمن ہیں انہی سے رابطہ کر کے آپ ان چیزوں کو طے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔